ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذات ہے تیری ہی بے، تجھ پر ایمان ہے بغیر، ذات ہے تیری ہی بے، تجھ پر ایمان ہے بغیر، تجھ پر ایمان ہے بغیر۔ سب سے افضل ہے کلمہ، سب سے افضل ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور جان عالم، رحمت عالم، نور مجسم، نیر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب ولادت باسعادت کے اس پر نور موقع پہ ARYQTV ایک روحانی اور پرنور ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ ARYQTV کی وساطت سے آپ اس روحانی ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، جس کا سرنامہ ہے، یعنی جو مین ٹائٹل ہے آف دس ٹرانسمیشن، وہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور حضور
حضور ہمارے سبھی کے ہیں پیارے. تو جناب اس ٹرانسمیشن میں بہنوں کے لیے, لیڈیز کے لیے, طبقہ نسواں, طبقہ خواتین کے لیے یہ خصوصی بیٹھک اور خصوصی نشست ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے متعلقین, ہماری اولاد, ہمارے زیر اثر, زیر تربیت بچوں کو واقف کاری اور روشناسی فراہم کی جائے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے, سیرت مبارکہ پر. کیونکہ سیرت النبی سے استفادہ کیے بغیر نہ ہمارا ماضی شاندار ہو سکتا تھا, نہ حال ہو سکتا ہے, اور نہ ہی مستقبل ہو سکے گا. تو جناب بڑی ضرورت ہے کہ ہم زندگی کے تمام تر معاملات میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کریں. اور اسی مقصد کے تحت آپ اس خصوصی پروگرام کو, یہ 12 نشستیں الحمدللہ ARYQTV پیش کرنے کی خواتین کے لیے سعادت حاصل کر رہا ہے. میں بہنوں سے مخاطب ہوتی ہوں تو میں بہنوں ہی کا بار بار ذکر کرتی ہوں, اور اس پروگرام کا جو ٹائٹل ہے, جو سرنامہ ہے, وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب آج ہم اسی پہ, یعنی آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ حضور کی سیرت, یعنی آپ دیکھیے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن ان 570 AD, اور یعنی اب جو سینچری چل رہی ہے وہ 15 سینچری ہے. کرنٹلی اٹ از 15 سینچری. تو اب 1447 میں ہمیں کس طرح اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے, نکھارنا ہے, سدھارنا ہے. بینگ اے مدر, بینگ اے لیڈی, بینگ اے وائف, بینگ اے سسٹر, ساری بہنیں آج ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں اور بڑی اچھی باتیں ہونے والی ہیں. آج جو اسکالرز میری آپ کی, کیونکہ پہلا پروگرام ہے, رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں, تو سرے فہرست جو نام آتا ہے, یعنی جب بات ہوتی ہے QTV کی اسکالرز کی, تو میرے ذہن پہ تو یہ نام سب سے پہلے آتا ہے, نقشے پہ ابھرتا ہے, اور ان کو ہم نے مدعو کیا ہے. یعنی ہماری پہلی مہمان اسکالر ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو, دیکھنے والوں کو, ناظرین و سامعین کو یہ پیارا مبارک مہینہ مبارک ہو. بہت شکریہ آپا, خیر مبارک. اور جناب ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری دوسری مہمان اسکالر, گزشتہ یعنی کئی برس سے آپ شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں, اور ماشاءاللہ جامع کراچی میں, یونیورسٹی آف کراچی میں شعبہ یا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں آپ ایز اے ٹیچر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں, اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں, ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں. عالمہ آسمہ بطول, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسمہ خیریت سے ہو آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کو یہ پر نور مہینہ حضور کی ولادت کا اور آمد کا بہت بہت مبارک. اللہ آپ سب کو مبارک ہو. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج ہمارے پہلا پروگرام ہم نے سوچا کچھ الگ ہونا چاہیے نا, تو یک نہ شد دو شد, ہمارے ساتھ 2 مہمان موجود ہیں, اور یہ دونوں ہی ہم سب کو, مجھے تو بہت پیاری ہیں یہ دونوں, بہت اچھا پڑھتی ہیں. ہمارے ساتھ اسپیشلی حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں, اور بڑی خوبی کے ساتھ آپ نے دونوں نے آغاز کیا ہے. 1 بائی 1 میں دونوں کا نام لوں گی. ہمارے ساتھ مہنور خان موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ سیدہ فضا مخدوم موجود ہیں. دونوں کو سلام عرض کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ دونوں کو یہ پرنور مہینہ بہت بہت مبارک. ماشاءاللہ. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دلآویز موضوع ہے, سبحان اللہ. اس کی ضرورت اور اہمیت کس طرح دیکھتی ہیں؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جی, تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامل ترین اسوہ ہے. سیرت کے حوالے سے دیکھیں, سیرت کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ, روشن طرز فکر, طرز عمل. جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حالات و واقعات, آپ کی حیات مبارکہ, آپ کا قول, آپ کا فعل, آپ کا عمل, آپ کی پوری زندگی جو واقعات حیات مبارکہ جن سے بھری ہوئی ہے, ان کا تذکرہ, ان سے رہنمائی لینا, ان سے سبق لینا, اس سے مراد یہ ہے. ابتدا میں یہ صرف غزوات کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ لفظ, اور غیر مسلموں سے جو معاہدے تھے, لیکن بعد میں اس کو وسعت دے دی گئی اس لفظ کو ہی, اور سیرت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حالات زندگی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا, آپ کو محبوبیت کبریٰ کے اس درجے پر فائز کیا. دیکھیں آپ سے پہلے بھی ابتدائے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں, اس کے بعد انبیاء آئے ہیں 1,24,000 تقریباً.
ہدایات آئیں، کتب آئے، صحیفے آئے، مگر کس پر آئے؟ نبی پر آئے. کہ اللہ نے عام لوگوں کو براہ راست مخاطب کس طرح سے کیا ہے؟ اس معلم کے ذریعے، اس نبی کے ذریعے جو برگزیدہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، جنہیں نبوت و رسالت دی گئی ہے. تو ان نبیوں کے ذریعے دیکھیں جس نے کتاب کو، اللہ کی ہدایات کو، وحی الہی کو اور نبی کو سنبھالا، وہ تو راہ راست پر اس وقت رہے. مگر جن لوگوں نے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ گمراہ ہوئے. یہودیوں نے کتاب کو لیا اور نبی کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہوئے. عیسائیوں نے کتاب کو چھوڑ دیا، نبی کو لیا اور اس مقام پر کہ ابن اللہ کہنے لگ گئے، جس سے وہ بھی گمراہ ہو گئے. تو یاد رکھیں کہ کتاب اللہ اور سیرت پاک دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں نظام زندگی کے، دینی ضرورت ہے سیرت النبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ عبادت کر ہی نہیں سکتے جب تک سیرت النبی سے نہ دیکھیں. نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے. اخلاق کی ضرورت ہے، آپ کی اخلاقی اقدار، آپ کی ویلیوز ساری بنتی ہی اس ذات مبارکہ سے ہیں. ہر وہ بات نیکی ہے، خیر ہے جس کو نسبت حضور سے عطا ہوگی، تو حضور نے پسند فرمایا. جس کا عمل حضور سے ثابت ہو گیا وہ خیر ہی خیر ہے، وہ نیکی ہی نیکی ہے. یہی نیکی کا معیار ہے، یہی خیر کا معیار ہے. پھر آپ دیکھیں تو قانون کے شعبے میں، سیاست کے شعبے میں، معاشرت کے شعبے میں، تمام شعبہ زندگی محتاج ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی کے. تو جب تک ہم حضور کی سیرت کو سامنے نہیں رکھتے ہمارا کوئی عمل سیدھا ہو ہی نہیں سکتا. سعادت دارین ہماری سیرت النبی سے وابستہ ہونے میں ہے، حضور سے رہنمائی لینے میں ہے. وہ رہنمائی جو محبت سے لی جائے، جو تعلق سے لی جائے. ہمارا حضور سے تعلق ایمانی ہے، عرفانی ہے. وہ ایسا ہماری رگوں میں اترا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان بھی قربان ہے. سبحان اللہ. یہ جب ذہن میں رہتا ہے تو یاد رکھیں کہ جان سے بڑھ کر ایمان ہے، اور ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لینے سے ہے، آپ سے محبت میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب یہ جو ذکر ہے، ذکر جمیل، یہ ہماری ایمانی عقیدتوں کا مظہر ہے، مرکز و محور. بات ہوگی اس بریک کے بعد. درود پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں طبقہ نسواں کی یہ خصوصی بیٹھک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذرہ ناچیز کے ساتھ. اور میں سمجھتی ہوں کہ حضور کا ذکر ہی ہمارے وقار میں اضافہ کر دینے کے لیے کافی ہے. اور جب ان کے اسوے کی بات ہو تو پھر جناب جو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. میں آپ کی سمت آؤں گی اور مجھے یہ بتائیے عالمہ آسمہ بطول کہ کیا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہر ایک کے لیے رول ماڈل ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. جزاک اللہ خیر. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو شخصیت ہے وہ انقلابی ہے اور وہ انقلابی کردار رکھتی ہے. اور حضور کی ہر صفت کو دیکھیں تو وہ ہر دوسری صفت سے بڑھ کر ہے. تمام اخلاق سے، صفات سے متصف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. بے شک. بقول شاعر کہ یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں کہ ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں. ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال بنا دیا کہ جن کی سیرت کو اگر ہم اپناتے ہیں تو یقیناً اس دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو بطور شوہر، بطور زوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور گھر کے کاموں میں انٹرسٹ لیتے تھے. گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنی خواتین ازواج کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے. اپنے کپڑوں میں پیوند خود لگا لیا کرتے تھے، اپنے جوتوں کو خود گانٹھ لیا کرتے تھے. اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور باپ دیکھیے تو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور جب بھی کہیں سفر پر جاتے، کسی دور دراز سفر پر جاتے تو پہلے ان کو دیکھتے ہوئے جاتے اور دوبارہ پھر ان کے پاس آتے. اور اسی طرح جب وہ تشریف لاتی ہیں تو ان کی
شفقت پدری ایسی ہے کہ جب وہ تشریف لاتی ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں احتراماً، ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں. پھر اسی طرح بطور نانا دیکھیں تو جب حسنین کریمین ان کے دوش مبارک پر سوار ہوتے ہیں تو حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کہ کہیں وہ گر نہ جائیں. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور تاجر ان کو دیکھیں تو بہترین تاجر ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا مال تجارت اپنے غلام میسرہ کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں شام کی طرف بھیجا تو جب وہ واپس لوٹے تو میسرہ نے سیدہ خدیجہ سے یہ عرض کیا کہ میں نے آج تک اس جیسا شخص نہیں دیکھا جس نے جھوٹ کے بغیر اتنا مال بیچا بھی اور اس کے اوپر اتنا سارا منافع، ڈبل منافع بھی کمایا ہے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت مبارکہ ہے. کیوں نہیں یہ ہم اس کو رول ماڈل بنائیں گے، اور رول ماڈل بھی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی خیر خبر رکھنے والے ہیں، غلاموں کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ نیچے چٹائی بیٹھ کے کھانا کھانے والے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلنے والے ہیں، ان کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھاتے ہیں، آگے بٹھاتے ہیں، ان سے پیار محبت شفقت فرماتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ نہیں جو پوری ان کی حیات مبارکہ ہے وہ ایک رول ماڈل ہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری شخصیات بھی حضور کی جو زندگی ہے اس سے معطر ہو سکیں، اس سے روشن ہو سکیں. سبحان اللہ. سیرت مبارکہ کے سارے پہلو روشن اور منور ہیں. آپا مجھے یہ بتائیے کہ عہد حاضر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اہمیت کی بات ہوتی ہے تو اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ شکریہ ندا. دیکھیں یہ ایک عام سی بات ہے کہ ایک سمندر میں کوئی اترتا ہے نا تو جتنا کوئی غوطہ خور جتنی گہرائی میں جاتا ہے وہ اتنے جواہرات لے کر نکلتا ہے. جو ہلکا سا بھی اترے تو تری تو اس کو بھی مل جاتی ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر ایک کو فیض مل رہا ہے. اب جو محبت سے آتا ہے وہ اپنے انداز سے موتی چنتا ہے، جو عشق میں سرشار ہو کر آتا ہے تو معرفت الہیہ معرفت رحمانیت سے اس انداز سے واقف ہو جاتا ہے کہ اس پر اسرار و رموز باطنی، اسرار و رموز کائنات کھل جاتے ہیں. یہ وہ کیا ہے کہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. سبحان اللہ. تو کامیابی وہی ہے، دنیاوی کامیابی، ظاہری کامیابی، باطناً کامیابی. دیکھیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خوشی کے لیے بلند کر دیا. پھر اسے اس سے آیت سے جوڑیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو علماء کہتے ہیں ذکر اللہ حضور کی ذات ہے، تو ذکر اللہ سے لگ جاؤ گے تو تم کامیاب ہی کامیاب ہو، تمہیں روحانی سکون عطا ہوگا. آج دنیا بے سکونی کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے، کسی کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. یاد رکھیں جو حضور سے جڑ جاتا ہے، یہ ذکر اینٹی ڈپریسنٹ ہے. ایگزیکٹلی آپ کو انکلائزر کی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں. میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں حضور سے جڑ جاؤ، ہر طرح کی ڈپریشن، انزائٹیز، ہر چیز آپ سے دور بھاگے گی. اللہ ایون جو آپ سے لگ جائے گا اس سے بھی ڈپریشن دور ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ ذکر پاک ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذکر جان عالم کا ہے، رحمت للعالمین کا ہے، محبوب خدا کا ہے. یہ ذکر ظاہری کامیابی بھی دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، محبتیں دیتا ہے. آپ دیکھیں جتنی اولیاء عظام کو لوگوں کے دلوں میں عزت عطا ہوئی وہ عہدیداروں کو نہیں ملتی، وہ حاکموں کو نہیں ملتی، بادشاہوں کو نہیں ملتی. جو عزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے عطا ہو جاتی ہے. دلوں کو تسخیر کر لیتے. دلوں کو تسخیر، کائنات کی تسخیر کا نسخہ ہے. حضور سے لگ جاؤ، سیرت سے جڑ جاؤ، اپنے ہر عمل کو درست کرتے چلے جاؤ. وہ آفتاب ایسا ہے کہ جس کی کرنیں ہر ایک کو منور کر رہی ہیں، ظاہراً باطناً منور کر رہی ہیں، اور قیامت تک یہ روشنی اور یہ ضیائیں ملتی رہیں گی جو ادھر رجوع کرے گا. آپ دیکھیں، آپ نے ٹی وی پر دیکھنا ہو نا کوئی خاص چینل تو اس کو گھمانا پڑتا ہے، ناب کو وہاں لے جانا پڑتا ہے. دل کی ناب ذرا ادھر لگا دیں، پھر آپ دیکھیں آپ پر کہ کیا کچھ آشکار نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں تو مغفرت اور بخشش، اخروی انعامات پر نگاہ ڈالیں. قبر میں جائیں گے تو قبر میں 3 سوال ہوں گے. پہلے سوال پر من ربوں کا ما دینوں کا ابھی جان نہیں چھوٹی، جب تک تیسرا سوال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے آپ کو پہچان نہیں ہوگی
اس وقت تک نہیں مل سکتا. گویا حضور کے محبت سے آپ اس دنیا میں ذکر کرتے رہے اور وہاں جا کر اب آپ کو اس ذکر کی برکات مل رہی ہیں, قبر میں مل رہی ہیں, عالم برزخ میں مل رہی ہیں, آپ کی قبر کو کشادگیاں مل رہی ہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ جنت کی کھڑکیوں کو کھولا جا رہا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اہل ایمان کے لیے, حضور کے امتیوں کے لیے ہے, حضور کے چاہنے والوں کے لیے ہے. آپ آگے جاتے ہیں, روز محشر پہنچتے ہیں, شفاعت ملتی ہے, لواء الحمد کے نیچے جگہ ملتی ہے. سبحان اللہ, تو یہ سارے انعامات اہل ایمان کے لیے ہیں, حضور کے چاہنے والوں کے لیے. ان کا ذکر کرتے چلے جائیں محبت سے. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ آپا, ماشاء اللہ, بارک اللہ, تقبل اللہ ذالک. یہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان بھی ہے اور برکت بھی, اور ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کے حب اور آپ کی, یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس کے دل میں ان کی محبت ہے وہ اطاعت کے درجے تک جاتا ہے, اور یہ اطاعت جو ہے نا وہ جنتوں تک پہنچا دیتی ہے. تو میری حیات طاعت یزدہ میں ڈھل گئی, حب رسول سے میری دنیا بدل گئی, اور دربار مصطفیٰ میں کوئی غمزدہ نہیں, جس پہ ہوئی نگاہ طبیعت سنبھل گئی, جس پہ ہوئی نگاہ طبیعت سنبھل گئی. میں آپ دونوں کی طرف آؤں گی اور اپنے وہی خوبصورت انداز میں ایک نعتیہ کلام شامل کرو. روشنی کا عروج, ظلمتوں کا زوال, آئینہ بھی وہی عکس جمال, کس کا اوج کمال, کس کا اوج کمال, میم ہا میم دار, مصطفیٰ بے مثال, میم ہا میم دار, مصطفیٰ بے مثال. ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان, دست اعجاز دے کنکری کو زبان, حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال, روک دے تو حرام, اذن دے تو حلال, کس کا اوج کمال, کس کا اوج کمال, میم ہا میم دار, مصطفیٰ بے مثال, میم ہا میم دار, مصطفیٰ بے مثال. وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے, ہاتھ ان کے اٹھے, ڈوبا سورج پھرے, چاند دو ٹکڑے ہو کہ دوبارہ جڑے, وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ
اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ ٹی وی پہ یہ ہیوج روحانی ٹرانسمیشن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پربہار موقع پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور یہ جو طبقہ نسواں کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ ہے جناب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالمہ اسما بطول آپ کی سمتاؤں گی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، بڑی خوبصورت بات میرے ذہن کے نقشے پہ ابھر رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت تعبیر فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اقدس میں صحابہ کرام اس طرح سے براجمان ہوتے تھے اور تشریف فرما ہوتے تھے حلقہ بنا کے کہ جیسے وہ مجلس مثل کنگن آراستہ کی جائے۔ تو صحابہ کرام جب حضور کی مجلس اقدس میں موجود ہوتے تھے، وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس حوالے سے کس طرح سے حضور سے فیض حاصل کرتے تھے اور سیرت النبی ان کی ذات مبارکہ میں یعنی کس طرح سے ہمیں نظر آتی ڈلتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت ہی خوبصورت سوال، بہت ہی خوبصورت ایک یاد کی طرف آپ لے گئیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یقین کریں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی جڑ جاتا ہے، یعنی اس ایمان کی کیفیت کو پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اور جس طرح سے حضور اپنے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ بحمدہ تعالی ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے حضور سے عشق اور محبت کیا، اس طرح اللہ رب العزت ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں نے تجھے چوما ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرما ہے اور حضور نے خطبے کا آغاز کرنا ہے، اور اس خطبے کے آغاز سے پہلے جو لوگ کھڑے تھے ان کو بٹھانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے، جیسے ہی حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو وہ بھی اپنی جگہ پر اسی جگہ پر مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ وہاں سے اٹھیے اور اندر مجلس میں تشریف لے کر آئیے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وارفتگی کا عالم ہی اور تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اسی طرح عروہ بن مسعود کے حوالے سے آتا ہے کہ جب وہ صلح حدیبیہ کے مذاکرات کرنے کے لیے آیا، اور جب وہ واپس جاتا ہے تو اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہے، مجلس میں یہ بتاتا ہے کہ میں نے کسرا کا دربار دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں نے نجاشی کا دربار دیکھا ہے، لیکن جس طرح محمد عربی کے اصحاب ان کی عزت تکریم اور محبت کرتے ہیں ویسا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے وہ وضو کرتے ہیں تو وہ پانی زمین تک پہنچتا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے اپنے سینوں پر مل لیتے ہیں، اپنی جسموں پر مل لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو اصحاب کی آوازیں دب جایا کرتی ہیں، اور حضور کو یہ حکم دیتے ہیں، ان کے حکم کرنے کے ساتھ ہی ان کے حکم کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے اس طرح سے محبت کی کہ ایک صحابی کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، حضور نے اس پر جیسے ہی تنبیہ فرمائی اور ان کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی تو انہوں نے دوبارہ وہ اٹھائی نہیں کہ وہ سونا ہے، اٹھا کے کوئی منافع حاصل کر سکتا ہوں میں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی تھی، کامیابی منافع سب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مضمر ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آپا میں آپ کی سمتاؤں گی پیغام۔ ندا، ہم آج کے دور میں بڑے عقل والے اور بڑے سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ ایک پہلو ہے اس کا تعلیماتی پہلو، جس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے ہمارے گرد و نواح میں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پر بات ہو، آپ کے فضائل پر بات ہو، آپ کی معجزات پر بات ہو، ان خصائل پر بات ہو جو خصوصی طور پر آپ کو عطا کیے گئے، تاکہ ہمارا تعلق تعلیماتی سے بڑھ کر حبی اور عشقی بنے۔ یہ صحابہ کے واقعات گواہ ہیں اس بات کے کہ ان کا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے عشقی تھا، جانے قربان کرنے والے وہ بنتے تھے ہر گھڑی ہر آن۔ آج عشقی تعلق کی بھی ضرورت ہے آپا،
ایمان کا، دین کا مرکز و محور، فکر کا، تصور کا، خیال کا، سب پیچھے رہ گئے. رشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبحان اللہ، محبت کا رشتہ سبحان سب سے آگے رہا. سب سے آگے. سبحان اللہ آپا، بہت شکریہ آپ کا. میں شکر گزار ہوں عالمہ اسماء بطول آپ کی. میں شکر گزار ہوں ماشاءاللہ ہماری دونوں پیاری بہنیں فضا مخدوم آپ کی اور ہماری مانور آپ کی. جناب بات یہ ہے کہ عشق جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے بس وہی آشنا خدا سے ہے، اور صرف اتنا ہی جانتی ہوں میں کہ میری پہچان مصطفیٰ سے ہے، اور دہر میں اس کو کیا کمی جس کا رابطہ شاہ دو سرا سے ہے، اور وہ در مصطفیٰ پہ جھک جائے خوف جس کو کسی سزا سے ہے، اور اپنا سرکار سے ہے ربط وہی جو سخی کا کسی گدا سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخر میں ایک کلام شامل کریں گے. آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کے، آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کے، دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کے، دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کے. ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی، ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی، معجزات والا ہے گود میں حلیمہ کے، معجزات والا ہے گود میں حلیمہ کے. چاند تارے شرمائے دیکھ کر وہ رخ روشن، چاند تارے شرمائے دیکھ کر وہ رخ روشن، عرش کا اتارا ہے گود میں حلیمہ کے، عرش کا اتارا ہے گود میں حلیمہ کے. جن کے نوری چہرے سے دنیا ہو گئی روشن، جن کے نوری چہرے سے دنیا ہو گئی روشن، وہ اجالا پھیلا ہے گود میں حلیمہ کے، وہ اجالا پھیلا ہے گود میں حلیمہ کے. فرش بھی فدا جس پر، عرش بھی فدا جس پر،